حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی ایک بار زرہ گم ہو گئی. کیا ہے؟ زرہ گم. زرہ جانتے نا، جو پہلے لڑائیوں میں تلوار کی کیا نام چوٹ سے بچنے کے لیے سروں پر پہنا کرتے تھے، وہ مختلف قسم کا سر پہ جو رکھتے تھے، وہ ٹوپی کے سائز کا بھی ہوتا تھا اور اوپر سے لٹکا ہوا رہتا تھا زنجیر وغیرہ. تو اس طرح سے اس کو خود بھی بولتے تھے، اور زرہ بھی جو بدن کے کچھ اور حصے کو بھی ڈھانپتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ان کے علی رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، اور ایک روز انہوں نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا. دعویٰ کر دیا انہوں نے خود خلیفہ ہے، حکم چلتا ہے ان کا، لیکن حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، باعث خلیفہ میں کہتا ہوں یہ زرہ میری ہے، مجھے دے دو ورنہ تمہیں پھانسی میں لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا. سب کچھ نہیں کہا. اور کیا انہوں نے جو اپنی طرف سے، خود ہی خلیفہ ہے اور اپنی طرف سے، ان کی طرف سے جو قاضی تھے مدینہ میں، کیا نام کا؟ قاضی شریح. قاضی شریح یعنی کہ جو جج تھے، اعلیٰ جج تھے. کیا تھے؟ سب سے اعلیٰ جج تھے، ہے نا، جس کو یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ چیف جسٹس. کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس. جو چیف جسٹس تھے ان کے پاس پہنچے، وہاں پر مقدمہ دائر کیا؟ کس نے؟ علی رضی اللہ عنہ نے. کہا میری زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے. انہوں نے بلوایا یہودی کو اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو سامنے کہا گیا. کہا بتاؤ تمہاری کیا دعویٰ ہے؟ نے کہا اس کے بعد جو زرہ ہے وہ میری ہے، وہ میری ہے. کہا دلیل. علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ دلیل، پروف ہے، بس کچھ ایویڈنس ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میرا بیٹا اور میرا غلام دونوں اس پر دلیل پیش کریں گے. ثبوت کی طرف سامنے آئے حسن رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے ابا کی زنا ہے. قاضی شریح نے کہا تمہارا دعویٰ، تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. جیسے باپ بیٹے کا معاملہ ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصول تو اصول ہے، ضابطہ ہے. کہا تمہاری گواہی میں قبول نہیں کروں گا. کہا نہیں کروں گا. کہا آؤ کوئی دلیل تمہارے پاس. تو ان کا غلام آیا، علی رضی اللہ عنہ کا غلام، اس کا نام قمبر ہے. کیا نام ہے؟ قمبر. وہ آیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے آقا علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے. قاضی شریح نے کہا تمہاری بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہو، اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلام تو ماتحت ہوتا ہے آقا کے نا، وہ جو کہے گا وہی مانا جائے گا، اس لیے تمہاری گواہی قبول نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ سے کہا نے اور کوئی دلیل آپ کے پاس؟ کہا کوئی دلیل نہیں ہے. کہا کوئی دلیل نہیں ہے. قاضی شریح نے کہا آپ کو زرہ نہیں ملے گی، زرہ قانون کے مطابق یہودی کو ہی ملے گی. یہودی کے پاس پہنچا دیا زرہ کو انہوں نے. بعد میں یہودی اس فیصلے سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا. اس فیصلے سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام لے آیا. باہر کہنے کا مطلب یہ ہے اسلامی قوانین پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر امن ہی امن ہو جائے اور فساد کا کہیں پر نام و نشان نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہ العالمین امن و امان رکھ دنیا کے اندر، اور ظلم اور فساد کو دور کر، اور دنیا کے اندر لوگوں کو سکھ چین سے رہنے دے. آمین و خدا الحمدللہ رب